السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ان دنوں ہم جماعت نام کی درسی کتاب میں دی گئی حمد کے اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ اس حمد کے شاعر ہیں مظفر وارثی، اور دیکھتے ہیں شعر نمبر 5۔ جو نظر بھی رکھے سماحتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ معذرت اسٹوڈنٹس، یہ یہاں پر جو نہیں تھا، کمپوزنگ کی غلطی سے آ گیا تھا، تو مصرع ہے نظر بھی رکھے سماحتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہر لغت میں الفاظ دیکھتے ہیں۔ نظر بھی رکھے، دیکھتا ہے یعنی دیکھ سکتا ہے، اور سماحتیں سننے کی صلاحیت۔ خانہ لاشعور دماغ کی پوشیدہ سطح جو زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو کنٹرول کرتی ہے۔ جان لیتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ نیتیں دل و دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ یا ارادہ۔ مفہوم ہے اس کا، میرا رب وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور دل اور دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ کو جان لیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو دماغ کے خفیہ حصوں میں موجود ہے۔ تشریح میں پہلے ہم مظفر وارثی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مظفر وارثی نے نعت گوئی میں بہت شہرت حاصل کی۔ وہ نظم اور غزل میں اپنے منفرد اسلوب کے حوالے سے خاص پہچان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسحور کن آواز سے نوازا تھا، اور ان کی زبردست شاعری کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ یعنی حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اور یہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے، اس کی ہمہ گیریت یعنی ہر جگہ موجود ہونے، اس کے سمیع و بصیر ہونے جیسی صفات بیان کر رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر پکار، چاہے وہ بلند آواز سے ہو یا دل میں چھپی ہو، سنتا ہے، اور اس کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں لفظ جو ہے وہ نیتیں جمع ہے نیت کی، تو اسٹوڈنٹ یہاں پر لفظ جو ہے وہ نیت کی جمع ہے۔ جان لینے میں شاعر اللہ کی صفت علیم بذات الصدور بیان کر رہا ہے۔ وہ سینوں یعنی کہ اس کا مطلب ہے وہ سینوں کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ اور شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ ہستی جو انسان کے لاشعور میں روشنی بن کر موجود ہے، جو انسان کو صحیح اور غلط کا احساس دلاتی ہے اور اسے پہچان دیتی ہے، اور اسے صحیح اور غلط راستے کے چناؤ میں اس کی مدد کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مطلب خدا وہ ہے جو ظاہر و باطن، آواز اور خاموشی، شعور اور لاشعور، ہر چیز پر محیط ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات، ہماری نیت، ہماری روح کے اندر بسا ہوا ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حوالہ کا شعر ہے، میرا رب تتلیوں کے پروں پر رنگوں کو سجاتا ہے، میرا رب جگنوؤں کو روشنی کرنا سکھاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔